بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ڈرائنگ رومز میں باتیں شاتیں ہوتی ہیں نا، بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، کیونکہ رات کو لوگ جب بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے جب گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کئی دفعہ اچھی گفتگو بھی سامنے آ جاتی ہے. اور خاص طور پہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں، وہاں پہ بیٹھ کے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہاں پہ بچہ ڈفرینٹ قسم کا بلینڈ ہوتا ہے. وہاں پہ پالیٹیشنز بھی ہوتے ہیں، بیوروکریسی سے بھی لوگ ہوتے ہیں، فورسز کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ. اور وہ وہاں پہ بات چیت جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بڑا اچھے مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، وجوہات جو ہے وہ بڑی آبویس ہے، لیکن کچھ لوگ بیٹھ کے پوائنٹ آؤٹ جو باتیں کرتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک ایشو رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے اس کے جب وہ بیٹھ کے اب پوری طرح اپنے پاؤں جماتی بھی نہیں ہے، جما بھی نہیں سکتی، تو اس کی جناب ڈیٹس آنی شروع ہو جاتی ہے، سٹے لگ جاتے ہیں یہاں پہ. اور سٹے یہ لگ جاتے ہیں جناب کہ یہ حکومت کتنے دن رہے گی اور کتنے عرصے بعد فارغ ہوگی. اسی قسم کے سٹے، اسی قسم کی باتیں، اسی قسم کے جناب نقشے لوگوں نے ایک دفعہ پھر کھینچنے شروع کر دیے یہاں پہ. اور اس بار ٹارگٹ آبویسلی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، تو ان کے اوپر جناب ٹارگٹ ان کے اوپر فوکس کیا ہوا لوگوں نے کہ جناب یہ کتنا عرصہ اور گزاریں گے. یہ دور اس قسم کی باتیں ہم نے پچھلے دور میں بھی سنی. جب آصف زرداری صاحب آئے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، تو پہلے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جناب کہ جی بوٹوں کی آواز آ رہی ہے، اور کسی وقت بھی بوٹ جو ہے آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی 111 موو کر سکتی ہے، کسی وقت بھی جناب ٹیک اوور ہو سکتا ہے. اور ڈیٹس دیتے رہے. سٹے باز اپنی دکان چمکا کے بیٹھے رہے جناب، وہ سٹا شٹا کھیلتے رہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ذرا تھوڑا سا ایشو ہے کہ ذرا سی بھی کوئی ایشو ہو جائے اس پہ سٹا ضرور لگایا جاتا ہے، اس پہ جوا ضرور کھیلا جاتا ہے، اور یہ ان آفیشلی یہ سلسلہ جاری رہا. ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی لوگوں نے ڈیڈ لائنز دینی شروع کر دی. وہ ڈیڈ لائنز یہ ہے جناب کہ 8 مہینے یا 18 مہینے، 8 مہینے یا 18 مہینے کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ پیک اپ ہو سکتی ہے. اب اس میں صداقت کتنی ہے کتنی نہیں ہے میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا ہی دیا، لیکن ایک مرتبہ پھر یہ جناب یہاں پہ ریومرز پھیلنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب ٹینیور جو ہے میاں نواز شریف صاحب پورا نہیں کر سکیں گے. اور اس میں انہوں نے ٹائم سپین بھی لوگوں نے دینا شروع کر دیا ہے، 8 مہینے یا 18 مہینے. اچھا، یہ تو ہو گئے جناب یہ سٹے کی باتیں یا ایسی باتیں جو ڈرائنگ رومز میں ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ایشوز جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور ایشوز اس لیے نہیں توجہ دی جاتی کہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ جو بھی ایشوز ہیں اس کو آخری وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ جب گورنمنٹ جانے والی ہوگی یا 6 ماہ 1 سال رہ جائے گا تو اس وقت ایشوز سارٹ آؤٹ کریں گے، اس وقت لوگوں کو تھوڑی سی ریلیف دیں گے تاکہ ان کی میموریز شارٹ ہوتی ہیں. تو اس وقت الیکشن قریب آئے گا تو جناب پھر وہ ہمیں سمپتھی ووٹ مل جائے گا، اور ہم کہیں گے جناب بڑی مشکلات تھی، خزانے خالی تھے، اور جناب دہشت گردی کا ایشو تھا، اور اس کے علاوہ جناب ایک لمبی لائن آپ کو سنا دیں گے اور کہیں گے جناب اس لیے ہم نہیں کر سکے، لیکن ہم نے بڑی محنت کی ہے اور بڑا ہم نے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے 6 مہینے سال رہ گئے نے ساڑھے جاندیا جناب اسی تاڑے مسئلے حل کر رہے ہیں تاکہ میموریز فریش رہیں لوگوں کی، اور جناب الیکشن سے قریب جناب تھوڑا سا ان کو ریلیف مل جائے، اور ریلیف ملے گا تو جناب ان کو ووٹیں شاید دوبارہ مل جائے. اس وقت ایشو جو ہے وہ مین دہشت گردی کا ہے، کیونکہ باقی جو ایشو تھے، باقی جو پرابلمز تھے ان کو تو سارٹ آؤٹ کیا نہیں گیا. کسی نہ کسی حد تک ایشوز سارٹ آؤٹ ہوئے، لیکن وہ ہوئے جناب اگر بجلی کی انہوں نے کہا جی کہ لوڈ شیڈنگ کم ہوگی ہے تو وہ سردیاں ہیں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. گرمیاں آئیں گی تو کہیں گے جناب گیس ہم پوری دے رہے ہیں جناب، اب ہمیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑیں گے. کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوزز رکھ دیتے ہیں سامنے، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور عوام بھی بیچاری کیا کرے، وہ جناب کبھی فونے کرے گی ہمیں، ہم ان کی فون کال سنیں گے، ان کی سنتا کوئی بھی نہیں ہے. اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کے پاس جائیں گے، وہ بھی ان کو ایسی چائے شائے پلا کے رخصت کر دیں گے. نوکریاں ہے کوئی نہیں ہے، پرابلمز کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ. لیکن جو مین ایشو ہے اس کی طرف جو ہے سچ بولنے کا ایک فقدان ہے. یہاں پہ سچ نہیں بولتے لیڈران، اور جو سچ اس لیے نہیں بولتے لیڈران، اور خاص طور پہ وہ لوگ سچ نہیں بولتے جو حکومت میں ہوتے ہیں. وہ اس لیے سچ نہیں بولتے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو ان کے پاس، وہ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ سچ بولیں گے اگر تو پھر ان کو ان کا جو حشر ہوگا وہ بڑا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس لیے وہ سچ بولنے سے کتراتے ہیں.
کہ جناب یہ برا منا دیں گے عوام جو ہے تو پھر ہمیں سچ بولنا پڑے گا, اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے. سو اس تو چنگا ہی ہے انہوں نے بیوقوف بنا دے رہو. سو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ سلسلہ جاری رہا ہے اور رہے گا. اب مسئلہ جو سیریس ہے, جس پہ ہم لوگ سیاست نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, وہ ایشو ہے دہشت گردی کا. سو دہشت گردی میں ہم لوگ ویسے کافی ہماری پٹائی ہو چکی ہے, کافی ہم مار کھا چکے ہیں, کافی ہم زخمی ہیں ہم بھی, اور جناب اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے پچھلے کئی سالوں سے. ابھی جو مسئلہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے, پولیٹیشنز کہتے رہے جناب کہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم پہلے مذاکرات کریں آپ جناب طالبان سے. تو حکومت نے کہا جی چلو ٹھیک ہے مذاکرات کر لینے ہیں, وہ بھی دیکھ لینے ہیں. تو مذاکرات کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے آخری وقت میں بقول چودھری نثار صاحب کے آخری وقت میں انہوں نے یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کرتے ہیں. چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کہا نہیں گیا تھا, تقریر میں لکھا نہیں گیا تھا, لیکن میاں صاحب نے ایک موقع اور دیا مذاکرات کے لیے. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی, دو وجوہات تھی اس کی دو وجوہات یہ تھی. ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ان میاں صاحب نے کہا جناب کہ جو پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے عمران خان کی طرف سے اور جماعت اسلامی کی طرف سے, وہ کسی حد تک ڈیفیوز ہو جائے گا. اور چھوٹی چھوٹی اور لوگ جو ہے پولیٹیشین جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب مذاکرات کرو, تو ایک مذاکرات کے لیے ایک چانس دے دیا جائے. اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو جناب ہم کہیں گے ہم نے مذاکرات کے لیے کوشش کی تھی, ناکام ہوگی, اب کیا کریں. اب ہمارے پاس لاسٹ آپشن رہ گئی ہے, اسی کو ہم جناب آگے چلائیں گے. دوسری وجہ یہ تھی کہ جناب مشرف کے ساتھ جو ہوا وہ بھی یہی تھا. کچھ میڈیا ہو, پولیٹیشنز ہو, یا بڑے بڑے جناب یہ بڑی بڑی توپیں جو نظر آتی ہیں ہمیں آج بھی, وہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ سب میرے سامنے کہتے رہے مشرف کو کہ جناب لال مسجد کے خلاف آپریشن کریں آپ. اور یہ میں اس چیز کا وٹنس ہوں, اس چیز کا میرے سامنے کہتے رہے مشرف کو جناب آپ آپریشن کیوں نہیں کرتے, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ. مشرف اس نے کہا جی ٹھیک ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں بڑا ہچکچاتے ہوئے اس نے کہا جی چلو میں کر دیتا ہوں آپریشن. پہلے مشرف نے بھی کوشش کی کہ کسی نہ کسی ٹیمیں شیمیں بھیج کے وہاں پہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا, لیکن ورک آؤٹ نہیں ہوئی چیزیں. الٹیمیٹلی مشرف کو بھی ایکشن کرنا پڑا لال مسجد پہ. جب لال مسجد پہ مشرف نے ایکشن کیا تو آپ کے سامنے ساری باتیں دنوں کے اندر بلکہ گھنٹوں کے اندر کہہ لیں, گھنٹوں کے اندر یو ٹرن لیا سب نے. انہوں نے کہا جو ہو مار دیتا جی, سارے کو مار دیا جی, بیڑا غرق کر دیا جی, بڑا ظالم آدمی ہے مشرف. اور لیکن ساری پچھلی باتیں سب بھول گئے اور سارا مدعا مشرف پہ ڈال دیا. سو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے میرے خیال میں کہا کہ کل کو یہ مدعا میرے پہ نہ ڈال دیں, کہ جناب سارا الزام میرے پہ نہ ڈال دیں, کیونکہ یہ بڑی شارٹ میموریز ہیں لوگوں کی اور بڑے آسانی سے بڑے آرام سے سب لوگ پیچھے پڑ جائیں گے, تو میرے پیچھے نہ پڑ جائے تو میں مذاکرات کر ہی لوں. اب ایشو یہ ہے کہ کتنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ مارے جا چکے اور اتنے شہید ہو چکے ہیں لوگ کہ اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی تنگ آ چکے, لیکن کوئی کلیئر پکچر گورنمنٹ کی طرف سے ابھی بھی نہیں آ رہی. ایک ہوتا ہے نا کلیئرٹی ان پالیسی, کلیئرٹی ان لائک ایکشنز, وہ سامنے نہیں آ رہی. اور اس پہ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ کوئی کلیئر پکچر دے ہمیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, آپریشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اور کیونکہ سارے ملک میں پھیلے ہوئے لوگ جو دہشت گردی میں انوالو ہیں, تو کہاں سے آپریشن شروع کرنا ہے اور کب کرنا ہے تاکہ وہ مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں. وہ چیز کلیئرٹی سامنے نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. فیصل جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فیصل جاوید صاحب کو آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح جی, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور بڑے جوش و خروش سے تقریر کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر جلسوں میں دیکھا جائے عمران خان کے, تو سب سے بڑی اٹریکشن فیصل جاوید ہی ہوتے ہیں. رضا حیات حراج صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. از اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین. اور ان سے میں پوچھنا چاہوں گا فی الحال کہ جناب کلیئرٹی کیوں نہیں ہے پالیسیز میں. آپ نے سارے کام تو کر دیے, لیکن ابھی بھی سب لوگوں کی, ایون دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز آر لوکنگ اپ ٹو میاں محمد نواز شریف صاحب, ہو از دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری, پرائم منسٹر آف دس کنٹری, کہ جناب کلیئرٹی رکھو, ساڑھے سامنے مدعا بیان کرو, تسی ایکشن کرنا ہے نہیں کرنا, اور اگر کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا. رضا صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا, آپ سے پوچھنا چاہوں گا وائی از دیئر نو کلیئرٹی ان دا پالیسی آف گورنمنٹ کہ ایکشن کرنا ہے, آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کیونکہ اب بات جو ہے لاسٹ آپشن تک پہنچ چکی ہے. سو اس کو ایکسرسائز کرنا ہے تو کب کرنا ہے,
اور کس طریقے سے کرنا پڑے گا. صرف ایک جگہ پہ مخصوص جگہ پہ نہیں ایکشن کرنا پڑے گا, پورے ملک میں کرنا پڑے گا. اور اس کو کیسے آپ لوگ لے کے چلیں گے نہیں چلیں گے, سچ بول دیں اگر عوام کے ساتھ تو میرے خیال میں وہ سکھ کا سانس لے لیں گے. ایسا ممکن ہے رضا صاحب کہ نہیں؟ نہیں, کیا ممکن نہیں ہے سچ بولنا کہ سکھ کا سانس لینا؟ سچ بولیں گے تو سکھ کا سانس مل جائے گا, اگر سچ نہیں بولیں گے تو عوام کو سکھ کا سانس نہیں ملے گا. رانا صاحب, بہت سارے حقائق ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر پردے میں رکھا جائے تو تھوڑا بہتر ہوتا ہے. بعض معاملات ایسے حساس ہوتے ہیں کہ جن کو اگر مصلحتاً اس کو بیان نہ کیا جائے تو شاید ہماری جو پاکستان کے اندر جو ہماری عوام ہے شاید اس کو وہ ڈائجسٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ نے جو ساری گفتگو کی, دیکھیں ڈرائنگ روم کے اندر جو لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ شرط یا شرائط لگاتے ہیں, ان لوگوں کا کانسٹیٹیوئنسی کے پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ لوگ آپس میں یہ کبھی ووٹ ڈالنے نہیں گئے, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر ایک پبلک اوپینین کو مولڈ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتے ہیں. جو کانسپریسی تھیوری ہوتی ہے وہیں سے انیشیٹ ہوتی ہے اور آخر کار ڈرائنگ روم میں ہی آ کے ختم ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ لوگوں کو سکھ کا سانس کیسے آ سکتا ہے. دیکھیں, ملٹی فیریس فیکٹرز ہیں. آپ کے پاس اے پی سی ہوئی, اے پی سی میں تمام پارٹیز اکٹھی ہوئی اور ایک یونینیمس ایک ریزالو نکلا کہ لیٹس گیو پیس اے چانس. ٹھیک ہے جی, اس میں تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, مولانا فضل الرحمان صاحب, ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون اور جتنی باقی چھوٹی الائڈ پارٹیز ہیں تمام کی ریپرزنٹیشن تھی. اسی بیسس پہ جس دن یہ کمیٹی بنائی گئی جو 4 رکنی کمیٹی ہے صدیقی صاحب والی, جس دن اسمبلی کے اندر اگر آپ اس دن پلس چیک کرائیں اپنے کولیگ سے تو اس دن ہمیں امپریشن یہی تھا کہ شاید آج ہم اناؤنس ہو جائے گا ایک ملٹری ایکشن, لیکن اس میں کمیٹی بنا دی گئی وچ واز اے سرپرائز ٹو لاٹ آف اس. لیکن کچھ لوگوں کو پتہ بھی تھا, کچھ لوگ لا علم تھے. اب جب آپ ایک طرف نیگوسیشنز کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے ملٹری ایکشن ہو رہا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ پلانڈ ہے. دیکھیے, اب اس میں بہت ساری ایک ایسے عوامل ہیں کہ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس گفتگو کو یا اس پیس پروسیس کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں. جو اس کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں, انہی کے خلاف آپ آپریشن بھی کر رہے ہیں. آپ نے لال مسجد کا حوالہ دیا, اس دور میں کابینہ میں تھا, اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں. اچھا, لیکن یہ بات تو رانا صاحب حقیقت ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کسی آپریشن کا سکسیس یا فیلیور. اگر تو کولیٹرل ڈیمیج منیمم ہو تو وہ آپریشن آپ کا بہت سکسیسفل ہے. دیکھیے, آپ کا ماضی میں سوات آپریشن ہوا, اسی طرح کراچی میں بھی آپ کا آپریشن ہو رہا ہے. آپ کے ملک کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر ایک ایشو تو ہے, لیکن حقیقت اور سچ کی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ تمام پارٹیز کو سیاست کو چھوڑنا پڑے گا اور تمام کو بیٹھ کے ایک ریزالو لگانی پڑے گی اور اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی. لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ٹھیک کہا کہ سیاست سے ہٹ کے کام کرنا پڑے گا, لیکن سیاست سے ہٹ کے کام نہیں ہو رہا. سو اٹس ویری آبویس. بات تو آپ کے کہنے کی حد تک بہت اچھی ہے, آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اینڈ ساؤنڈ بھی بڑا اچھا کرتی ہے, اٹ ساؤنڈز ویری گڈ, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور ہو یہ رہا, آپ نے ایک اور پوائنٹ ریز کیا کہ کچھ جب مذاکرات کی آپ نے بات کی یا آرمی ایکشن کی آپ نے بات کی تو اس میں آپ نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائجسٹ نہیں کر سکتی عوام, سو بتائے بغیر کر دی جائیں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, دیر آر سرٹن تھنگس جو بالکل سامنے نہیں رکھی جا سکتی, بٹ ایک کلیئرٹی تو رکھی جا سکتی ہے, ایک آؤٹ لائن تو دی جا سکتی ہے. ایک کلیئر, اگر کلیئر پکچر بھی نہیں دینی ہے آپ نے تو ایک دھندلی پکچر ایٹ لیسٹ دے دے تاکہ لوگوں کو ایک سکھ کا سانس مل جائے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو چیف ایگزیکٹو صاحب ہینڈل کرتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہینڈل کرتے ہیں, ان کو اگر ایک کلیئر پکچر دی جائے. اب یہاں پہ بھی دو رائے ہیں کہ جناب آرمی نے جب ایکشن کرنا ہوگا تو وہ میاں نواز شریف صاحب سے نہیں پوچھے گی, لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن دا پوائنٹ از کہ کوئی تھوڑا سا ایک آؤٹ لائن مل جائے تاکہ ان کو جو لوگ بالکل یہاں پہ ہاتھ چک کے کھلوگے نے جڑے کہتے ہیں جناب کہ چلو کس ویلے جانا ہے, بیگز پیک کرو تو ملک ہی چھوڑ کے چلے جاؤ, یا اتنے انویسٹمنٹ ہی نہ کرو, یا اتنے کوئی کام ہی نہ کرو, یا ان کے لیے سیکورٹی کا اتنا ایشو ہے کہ ان کو باہر جو گیا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. سو ان کے لیے تھوڑا سا اسٹیٹ شوڈ assert
itself, وہ نہیں ہو رہا ہے سچ. میں ایک منٹ ذرا چلتا ہوں فیصل کے پاس اور اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں رضا صاحب. وائی از اٹ ناٹ ہیپننگ فیصل کہ کوئی کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی, کوئی کلیئرٹی پالیسی میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ کی جو تمنا تھی, آپ کی جو خواہش تھی, آپ جو چاہتے تھے کہ مذاکرات ہو وہ بھی ہو گئے, اس کو بھی ایک چانس مل گیا, لیکن پھر بھی کوئی کلیئرٹی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے رضا راج صاحب کہ دیر آر سرٹن تھنگز جو سامنے نہیں رکھی جا سکتی بلیک اینڈ وائٹ میں, بٹ تھوڑی سی کوئی دھندلی سی پکچر, کوئی آؤٹ لائن ہی عوام کے سامنے آ جائے, وہ کیوں نہیں آ رہی؟ جی رانا صاحب, سب سے پہلے تو جو اینگل آپ نے پکڑا نا اس ٹاپک کا بہت زبردست ہے. آپ طرح طرح کے ٹاک شوز ہو رہے ہیں اور میڈیا کا بھی ایک کردار ہے اس میں. میڈیا کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا, یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے, اتنی قیمتیں جانیں ضائع ہو گئی ہیں, اس لیے جو بھی ٹاک شوز ہو رہے ہیں کہیں پہ بھی بہت یہ سینسیٹیو ایشو ہے, اس پہ میڈیا کو بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ٹاک شوز میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میں رد کرتا ہوں, گورنمنٹ کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس ایشو پہ جو کہ اتنا بڑا ایشو ہے. گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ دریا کے کس طرف کھڑے ہیں, کیونکہ اگر بیچ میں کھڑے ہیں تو ڈوب جائیں گے, وہ سنکنگ سٹیج ہے جہاں پہ ڈوب جائیں گے. آپ کو کلیئرٹی لانی ہے. سب سے پہلی چیز ٹو سٹارٹ وتھ, کوئی کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے اس چیز پہ, کوئی جامع پالیسی ہمیں نہیں نظر آتی اس چیز پہ. ہاف ہارٹیڈلی آپ آپریشن نہیں کر سکتے, ہاف ہارٹیڈلی آپ ڈائلگس بھی نہیں کر سکتے, اور آپ دونوں چیزیں پیرالل بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہمیشہ سے سجیسٹ کرتی آئی ہے, بارہ دفعہ, اور اس بار بھی جو ہماری کور کمیٹی نے فیصلہ کیا تو اس میں کچھ کنڈیشنز بتائیں کہ ڈائلگ ضرور کریں, لیکن یہ سجیشنز ہیں ان بیسس پہ آپ ڈائلگس کریں. سب سے پہلے عمران خان بار بار ایک موقف اپنا دہرا رہے ہیں کہ جب سنجیدگی ڈائلگس میں نظر تب آئے گی جب میاں نواز شریف یا اور ان کے ساتھ ساتھ انٹیریئر منسٹر ان ڈائلگس کو لیڈ کریں. اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے وہ خود ان ڈائلگس کو لیڈ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی. اب گورنمنٹ کی کیونکہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے, تو اس پہ کنفیوژن بہت ہے. اور سو کالڈ جو لبرلز ہیں انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں صوفے پہ, وہ لگے ہوتے ہیں اپنے اس پہ ٹویٹر پہ لگے ہوتے ہیں, آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اخباروں میں. انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے اس پورے قبائلی علاقے کی اور اس پورے ایشو کی. وہ لگے ہوتے ہیں اپنے اس میں. ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ تو دوسری سائڈ کے ایکسٹریمسٹ ہیں, آپ تو کسی کی بات نہیں سننا چاہتے. آپ نے شروع دن سے ایک غلط قسم کی کنفیوژن پورے پاکستان میں پھیلائی ہوئی ہے. یہ سو کال لبرلز ہیں. لبرل جو ہوتا ہے اصل میں وہ اینٹی وار ہوتا ہے, وہ پرو وار نہیں ہوتا. تو یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لبرل ہو جاتا ہے جو تھوڑی سی انگریزی بول لے, ٹویٹر پہ تھوڑا سا کر لے, آرٹیکل لکھ لے, اور پیسہ کلاس جسے کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے رہتے ہیں. انہوں نے بھی بہت زیادہ کنفیوژن مچائی ہوئی ہے. تو یہاں پہ گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فیصل صاحب آپ بتا دیجئے, چلے کلیئرٹی تو گورنمنٹ کے اینڈ سے نہیں آ رہی, آپ بتا دیجئے آپ کی جو لیڈرشپ ہے, عمران خان کیا چاہتا ہے اس وقت؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ جناب ایکشن ہو جائے اس وقت, یا لاسٹ آپشن جو ہے اس کو ایکسرسائز اب کر دینا چاہیے یا نہیں؟ اس پہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں. نہیں, ہم نہیں آپریشن نہیں کرنا چاہیے, گیو پیس اے چانس, لیکن چانس تو دے دیا نا, اور کیا بہت ضروری ہے. چانس تو دے دیا. میں بتاتا ہوں, سب سے پہلے دیکھیں جو قبائلی علاقہ ہے وہاں پہ جہاد کا نیریٹو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ امریکہ کی جنگ سے الگ ہوں. نمبر 1 اسٹیپ. نمبر 2, فیصل صاحب میری بات سن لیجئے کہ دیکھیں آپ کو جو کہا جا رہا ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ شیئر نہیں کر رہے, وہ یہ ہے بیسیکلی دس از اے پے بیک ٹائم. آپ پے بیک ٹائم میں اس وقت موجود ہے, کیونکہ جو کچھ ہم لوگوں نے کیا تھا اب ہمیں وہ سود سمیت واپس کرنا پڑ رہا ہے. جو یہاں پہ غیر ملکی لوگ ہیں, میں غیر ملکی دہشت گردوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہینڈلرز بھی پاکستان میں موجود نہیں, پاکستان سے باہر ہیں, ان کے خلاف اگر آپ آپریشن کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں, میں یہی تو آ رہا تھا. نمبر 1 میں نے بتا دیا. نمبر 2 آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. وہ گروہ جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اور جو نہیں کرنا چاہتے, جو اپنی کاروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, جو ہتھیار نہیں چھوڑے, ان کو الگ کر رہے ہیں. جب یہ الگ ہو جائیں گے پھر قبائلی عوام کو اپنے ساتھ ملا کر آپ نے ان کے خلاف سلیکٹیو آپریشن کرنا ہے جہاں پہ ریکوائرڈ ہو.
تو ہم نے یہ جو کمپریہنسو پالیسی جو تحریک انصاف کی ہے ٹیررزم کے حوالے سے وہ دی ہے، گورنمنٹ کو پیش کیا ہے، بارہ دفعہ کہہ چکے، لیکن آپ کی بات سے میں ایگری کر ابھی تو فیصل ایشو یہ بنا ہوا ہے نا کہ دیکھیں ابھی تو ایک سٹیل میٹ ہو گیا ہے، ابھی تو مذاکرات شاید جو ہے بالکل سٹیل میٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں جناب سیز فائر کا لفظ میں کہنا نہیں چاہتا رانا صاحب لیکن اس میں جی میں ایک منٹ سیز فائر کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا، ضروری ہے، نہیں میں نہیں کروں گا استعمال. اور اس کی وجہ طالبان کو بھی چاہیے کہ سیز فائر کرے، یہ غلط لفظ ہے، دس از اے رانگ ورڈ ٹو بی یوزڈ. دیکھیں سیز فائر ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان اگر جنگ لگی ہو تو پھر سیز فائر ہوتے ہیں. یہاں پہ سچویشن آپریشن جو ہے ہاں وہاں سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ بند ہونے چاہیے، جو دہشت وہ گرد نہیں ہو رہے نا، ہو رہی ہیں وہ نہیں ہو رہے. جب وہ نہیں ہو رہے تو آپ اب کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی اب کیا کہتی ہے؟ ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، پی ٹی آئی ابھی بھی یہ کہتی ہے مذاکرات کریں. مذاکرات تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں مذاکرات ہو گئے ہیں؟ جو ابھی تک ہوا وہ مذاکرات ہو گئے ہیں کیا؟ مذاکرات تو ہوئی نہیں ہے، کوئی سنجیدگی اس میں نظر ہی نہیں آئی. چلیں ٹھیک ہے، آپ بتائیں نا مجھے کیا مذاکرات ہوئے ابھی تک؟ جی رضا صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ رانا صاحب میں تھوڑی سی مجھے مہلت دیجیے گا. جی پہلے تو میرے خیال میرے بھائی کو کچھ فیکٹس کا ان تک صحیح طرح پہنچے نہیں ہیں. جس دن یہ کمیٹی بنائی گئی عمران خان صاحب اسمبلی میں موجود تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کے اس کی تائید کی اور انکنڈیشنل تائید کی. اور اس میں جو محمد صاحب ہیں رستم شاہ محمد وہ کے پی کے کی حکومت نے ان کو نومینیٹ کیا تھا ایز اے ممبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمیٹی کی مشاورت کے لیے تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا گیا اور ان کا ایک ممبر لیا گیا. دوسری جو رانا صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا جی، میں تھوڑا سا میں اس میں ایک سیکنڈ جی رکیے گا سر. رانا صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں سر؟ رضا صاحب نو گل کرن دیو جی، ایک منٹ کمپلیٹ کرن دیو. اچھا رانا صاحب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک سیاسی جماعت دکھا دے جو حکومت میں نہ ہو. تحریک انصاف کے پی کے میں، پیپلز پارٹی سندھ میں، نون لیگ وفاق میں اور پنجاب میں، بلوچستان میں وہ تمام نیشنلسٹ پارٹیز پلس پی ایم ایل این، کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ہے اور وہ حکومت میں نہیں ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل اٹانومی کو انشور کیا گیا، انہینس کیا گیا. اب لا اینڈ آرڈر تو اسینشلی ایک پروونشل سبجیکٹ بن گیا. اچھا اب مجھے یہ بتلائیے، ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ آپ ہی کے لوگوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، آپ ہی کے فوج کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور یار یہ پاکستان کے فوجی ہیں کہ ہندوستان کے فوجی ہیں؟ یہ لوگ جو اپنے دفاع کر رہے ہیں. رضا اراج صاحب یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، آئی ایگری ود یو آن دس ون، بٹ دا پوائنٹ از آپ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، تسی حکومت میں بیٹھے ہو تو پھر کرو پھر ایکشن کیوں نہیں کر دے ہو؟ میری اب پوری بات سن لیتے ہیں نا سر. اچھا رانا صاحب اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے. اب اگر پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی نہیں ہوئے تو ان کا جو وہ ایمبیسڈر صاحب ہیں رستم شاہ صاحب وہ آ کے کیٹیگوریکلی کہہ دیں نا جی. اچھا ادھر جب سے یہ کمیٹی بنی ہے اور آج دن تک سر کتنے بندے پاکستان فوج کے شہید ہو گئے اور کتنے سویلین شہید ہو گئے؟ ویسے آئی ریئلی اپریشیٹ رضا اراج صاحب کہ آپ کو یہ کنسرن ہے اور آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کنسرن ہے یہ، اور آپ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، فوکسڈ ہیں آپ. لیکن آپ نے میں آؤٹ لائن کی بات کر رہا ہوں، آؤٹ لائن کیوں نہیں دے رہے؟ دھندلی جی آؤٹ لائن دے دو، کوئی تھوڑا جا لوگوں کو دس کے دیو جانا کدھر ہے. رانا صاحب میری بات سنیں، یہ مذاکرات کسی پولیٹیکل ول سے نہیں شروع ہوئے. یہ مذاکرات جو ہوئے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کیسے شروع ہوئے. اگر یہ پیچھے سے اٹیکس نہ ہوتی پاکستانی ملٹری، یہ جنرل رحیل صاحب اگر ریٹیلیٹ نہ کرتے تو کوئی آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاکس پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ادھر سے پریشر دیکھیں نا. ٹھیک ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا رضا صاحب، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. میں آپ نے کچھ باتیں کہی نا جی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں، کچھ باتیں نہیں کی جا سکتی. میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں ذرا بریگیڈیئر
محمود شاہ صاحب سے رانا صاحب تو آپ نے پھر یہی پوچھا تھا مجھ سے کہ سچ کیا ہے اور اب سچ کیوں نہیں میں نے تو سچ نہیں سچ میں پوچھ رہا ہوں، سچ بالکل پوچھوں گا آپ سے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سچ کئی چیزیں اسٹریٹجکلی نہیں بیان کی جا سکتی، اسٹریٹجی نہیں بیان کی جا سکتی، کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے وہ چیزیں میں نہیں پوچھ رہا، بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو ایک آؤٹ لائن دے دے، دھندلی سی پکچر دے دے کہ جی ہاں اسی آپریشن کرنے جا رہے ہیں. لیٹ می پٹ ان دا لاسٹ ورڈ. اوکے. جس دن یہ کمیٹی بنائی تو ہر ایک انسان دعا گو تھا کہ اللہ کرے ہمارے ملک میں امن ہو، اللہ کرے یہ کمیٹی کامیاب ہو، اللہ کرے یہ لوگ وہ اچیو کر پائیں جس کی ہر پولیٹیکل پارٹی خواہش کر رہی ہے. لیکن دل میں ایک دھڑکا ضرور تھا، اور ان کا جو وہ تھی نا فیلیور، وہ چند لوگوں کو بڑا عیاں نظر آ رہا تھا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب سے بھی بات کر لوں. بریگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بڑی مہربانی، تھینک یو. بریگیڈیئر صاحب ایک چیز سمجھا دیں اب ذرا ہمیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہم لوگوں کے بھی سامنے ہے. ڈو یو سی اینی کلیئرٹی گورنمنٹ کے اینڈ سے؟ کوئی کلیئرٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ اگر آپریشن کرنا ہے اور ان لوگوں کے خلاف کرنا ہے جو لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے یا اسی طرح ایکٹ کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہ ہٹ کرتے جا رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا واٹ شوڈ بی ڈن اور کہاں پہ کرنا چاہیے؟ ایک جگہ پہ آپ آپریشن کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ لوگ تو سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. سو ہاؤ شوڈ اٹ بی لائک ہینڈلڈ؟ ہاؤ شوڈ دس سچویشن بی ہینڈلڈ؟ اور کیا اس کے لیے اگر ان ڈیپتھ جا کے ڈیٹیل میں جا کے بلیک اینڈ وائٹ میں اگر کوئی چیز سامنے نہیں بھی رکھنا چاہتی حکومت تو کوئی آؤٹ لائن تو دینی چاہیے، کوئی کلیئرٹی تو ہونی چاہیے کسی چیز میں، وہ آپ کو نظر آتی ہے؟ جی بالکل نہیں نظر آ رہی ہے، اور حکومت اور ان کے ساتھ جو اور کوئی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کر اس ملک کی اس بات کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں لیٹس گیو پیس اے چانس، لیٹس گیو پاکستان اے چانس. آئی تھنک وہ بہتر ہوگا. یہ جو لوگ ہیں ان کا کام ہے دہشت گردی کرنا، اور دہشت گردی کی وجہ سے ان کے جتنے بھی فعل ہیں وہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اسلامی، غیر انسانی کام ہے. ان کے خلاف ایک ہی آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ان کے خلاف آپریشن کرے. اس کے اوپر حکومت بھی یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیفر دس پروسیس، اس کو جتنا آگے طول دے سکتے ہیں. اور اسی طرح تحریک انصاف بھی جو ہے وہ حکومت کی ٹانگ کھینچ رہی ہے اور خود کچھ بھی نہیں کر رہی، نہ وہ خود کر رہی ہے نہ حکومت کو کرنے دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر پہلے دن سے کہ ایسے لوگ جو ان غیر انسانی، غیر آئینی، غیر قانونی اور کیا آپ کہیں دہشت گردی کی وجہ سے اس پوزیشن تک پہنچے ہیں، وہ کیوں بغیر جب سے آپ نے ان کو مجبور نہ کیا ہو وہ اس کام کو چھوڑ دیں گے. اور یہ جو بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کوآپریشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بالکل حل نہیں ہوگا، لیکن آپ شروع کریں تو آہستہ آہستہ حل ہوگا. ایک آپریشن سے حل نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم نے 10 سال یہ کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ 10 سال نہیں، اس کے خلاف لوگ جو ہے وہ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال تک لڑتے رہتے ہیں. یہ مسئلہ اس قسم کا ہے، اور یہ ایک سے آپ کچھ آگے بڑھیں گے، پھر آپ کچھ کریں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے، اور اس طرح کنٹینیوسلی آپ ان کے خلاف جاری رکھیں گے جنگ تو آپ جیتیں گے. اور اگر کچھ نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے اوپر یہ مسلط ہو جائیں گے. ٹھیک. میں فیصل آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ نہ تو آپ خود کچھ کر دے ہو تو نہ گورنمنٹ نے کچھ کر دینے ہو. کیا ایشوز کیا ہیں آپ کے؟ آر یو پیپل کنفیوز؟ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے، یا پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس قسم کا سٹینس لے کہ جناب وہاں پہ کوئی دہشت گردی ایسا خیبر پختونخوا میں نہ ہو، اس لیے آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ نہیں رانا صاحب، جتنی کلیئرٹی تحریک انصاف کو اس ایشو پہ، ہم ایک سائڈ پہ تو کھڑے ہیں نا ہمیشہ سے.
ہم پہلے دن سے جو بات کر رہے ہیں وہ آج بھی کر رہے ہیں. ہم تو کہیں بیچ میں نہیں کھڑے, ہم تو کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہیں. اور گورنمنٹ نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, تو تحریک انصاف کا قصور کیسے ہو گیا؟ نہیں بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں نا تو آپ حکومت کو کام کرنے دے رہے ہیں, نہ آپ خود کوئی کسی جگہ پہ وہاں پہ کوئی ہینڈل کرتے سچویشن. پروبیبلی وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پشاور میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ کسی سائڈ پہ رہ نہیں رہے. سب سے زیادہ مصیبت میں تو خیبر پختونخوا ہے. جتنے حملے وہاں پہ ہو رہے ہیں, جانیں ضائع ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا میں, ہم تو سب سے زیادہ مشکل صوبے کو اس وقت ہینڈل کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو سب سے بڑا ایشو دہشت گردی ہے. وہ تو کٹسی میاں نواز شریف صاحب آپ ہینڈل کر رہے ہیں, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو حکومت نہ دیتے خیبر پختونخوا کی تو آپ لوگ ایکسپوز بھی نہ ہوتے. اور میرے خیال میں بڑا اچھی سیاست کھیلی انہوں نے ناراض کیا انیشلی, انہوں نے انیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ناراض تو کیا, لیکن پھر اکوموڈیٹ بھی ہو گئے فضل الرحمان صاحب, لیکن آپ کو اچھے دھندے پہ لگا دیا انہوں نے. نہیں انشاءاللہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. پرفارمنس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف جو طرز حکومت ہے وہاں پہ جو کچھ ہو چکا ہے, لیکن آج کا ٹاپک آپ کا دوسرا ہے. لیکن دوسری بات, نواز شریف صاحب نے ہمیں گورنمنٹ نہیں دی ہے خیبر پختونخوا میں, ہمیں عوام نے حکومت وہاں پہ دی ہے, اور ہم ووٹوں کے تھرو آئے ہیں, نہ کہ نواز شریف صاحب کے حکم پر یا ان کے فرمان پر. بنا تو سکتے تھے میاں صاحب, گورنمنٹ ادھر بنوا سکتے تھے گورنمنٹ, اس پہ تو کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے. خیر اینی ویز دس از ناٹ دا ٹاپک, اس پہ چلتے ہیں. میجورٹی پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں خیبر پختونخوا میں, اس لیے وہاں پہ گورنمنٹ. بہرحال کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک جو کہ دہشت گردی کا ہے, جو کہ سب سے بڑا ہے. رضا صاحب ایک سیکنڈ, رضا میں تھوڑا سا فیصل صاحب کو کمپلیٹ کر لینے دیں. دیکھیے ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ تھیں, پاکستان کی افواج ایک پیج پہ تھی جب اے پی سی ہوئی, اور اس سے پہلے بھی اے پی سیز ہوئی ہیں. تو جو حالیہ اے پی سی ہوئی, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر یہ فیصلہ کیا, اور اس میں وہ پیپلز پارٹی بھی تھی جو کہ وہاں پر کہہ رہی ہے کہ ڈائلاگ کرنے ہیں, اور باہر آ کے وہ جو ٹویٹر کے ان کے ہیں وہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں. تو وہاں پہ کنفیوژن ہے, یہاں پہ کنفیوژن نہیں ہے. وہاں پہ کنفیوژن ہے جہاں پہ لوگ اپنی باتوں سے پھرتے ہیں, جہاں لوگ اپنے ووٹوں کے لیے, اپنے فیم کے لیے اور اپنے گراف کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, ان سے جھوٹ بولتے ہیں, وہاں پہ کنفیوژن ہے. اچھا چلے, کنفیوژن جناب آپ کو کلیئر کر دی. رضا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ رانا صاحب میں آپ کو عرض کروں, اب پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ ہماری حکومت ہمیں توڑا جائے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے دوبارہ مظلوم بن کے آئیں. ابھی کوئی مہینہ بھر پہلے راجہ عامر زمان صاحب وہاں پہ ایم این اے تھے, ان کے 8-9 پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ پولنگ ہوئی, وہاں سے نون کا امیدوار جیتا ہے ہری پور سے, جہاں پہ ان کی, اور یہ اب دھاندلی کا الزام بھی نہیں لگا سکتے جو صوبائی حکومت ان کی ہے خیبر پختونخوا میں. یہ ہے پرفارمنس. اچھا, اور دوسری بات یہ, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. دوسرے حلقے کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت کرے. باقی حلقوں کی بھی بات کر دیں. رانا صاحب میری ایک رانا صاحب عرض سنیں. رانا صاحب یہ جو کنفیوژن ان کو نظر آ رہی ہے, اب فرماتے ہیں پیپلز پارٹی کو ہے. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے, جب تک کمیٹی خود آ کے پبلکلی نہ کہہ دے کہ وی ہیو فیلڈ, رانا صاحب کوئی بندہ اس کمیٹی کی موجودگی میں یہ کہہ سکتا ہے کہ کمیٹی ہے لیکن ہم ایکشن کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض معاملات ایسے ہیں جو سامنے نہیں لا جا سکتے, پہلے کمیٹی کو آگے بتا دینا چاہیے. لیٹ کمیٹی کم اپ ود اے پروپوزل اور این آنسر کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں. اس وقت ہر بندہ ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے, اور پہلے دیکھا یہ جائے کہ ان کا رسپانس کیا ہے. اگر یہ لوگ جواب دے جاتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا, ٹرانسپیرنٹ ہوگا, ہر کوئی اس کو اوپن بات کرے گا, اور میڈیا کی بھی ایکسیسیبلٹی ہے ان تک. اگر خدا نہ خواستہ اس میں کمیٹی ہماری مذاکرات کی ناکام ہو جاتی ہے تو رانا صاحب پھر تو کسی کو کوئی شک نہیں, پھر تو ہوگا ایکشن ہی ہوگا. اچھا, اور کنفیوژن کی بات جو اب کی جا رہی ہے نا رانا صاحب, یہ صریحاً غلط ہے. سر سب سے زیادہ ایشوز ان کو دیکھیں, ان کو مینڈیٹ ملا ہے فرنٹیئر حکومت سے. اگر آپ یاد کیجئے تو طالبان نے جو آدمی نامزد کیا تھا, طالبان نے وہ عمران خان صاحب کو کیا تھا.
کہ ہمارے طرف سے ہمارے بہاف پہ مذاکرات یہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی یہ بتائیے اب اچھا, اور پھر جب کمیٹی بنائی گئی تو پھر بھی عمران خان صاحب سے مشاورت کی گئی. تو آج یہ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کنفیوژن ہے؟ اگر کنفیوژن یہ تو ہو سکتا ہے سر کہ عمران خان صاحب کی اپنے باقی ممبران کے ساتھ کوئی کنفیوژن ہو, لیکن جہاں تک پاکستان کی حکومت ہے یا پھر وفاقی حکومت ہے, یہاں پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کنفیوژن دیکھیں میری بات غور سے رضا صاحب, کنفیوژن اس سینس میں ہے کہ آپ کوئی ایک بلر سی پکچر یا کوئی ایسی آؤٹ لائن جو کہ ڈیپتھ میں بے شک نہ جائیں آپ لوگ, لیکن ایک تھوڑی سی کلیئرٹی عوام تک پہنچا دیں کہ دس از ہاؤ وی وانٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ میرے خیال میں وہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی ریگارڈنگ دا لاسٹ آپشن. ون لائنر اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی پلیز, تو اگر دونوں طرف سے سیز فائر ہوگا تو مذاکرات کا عمل کامیاب ہوگا. اگر سیز فائر نہیں ہوگا, سیز فائر از اے رانگ ورڈ جی, اگر سیز فائر از اے رانگ ورڈ سر وڈرال, چلے وڈرال کا لفظ یوز کرتے ہیں سر, وڈرال کا لفظ یوز کر لیتے ہیں. اگر وڈرال نہیں ہوتی تو رانا صاحب پھر میرے خیال میں مذاکرات کا وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا اور ایکشن شروع ہو جائے گا. اچھا چلے ٹھیک ہے, میرے خیال میں وہ مذاکرات کا دور تو ختم ہو چکا ہے, اور وہ جو دونوں طرف سے وڈرال بھی نہیں ہو رہا, تو پھر میرے خیال میں آپ یو آر گوئنگ فار دا لاسٹ آپشن. میں اس کو یہی جواب سمجھوں اس کا. رانا صاحب دیکھیے نا, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے یہی بات کی تھی نا کہ لیٹس گیو اے پیس اے لاسٹ چانس. وہ تو ہوگی نہیں جی, وہ ختم ہوگی بات, وہ تو چانس دے دیا آپ نے. اس کے بعد میں آپ کا جواب سننا چاہ رہا ہوں کہ یہی بات ہوئی, اس چیز کو مان لیا جائے کہ یو آر گوئنگ فار دا لاسٹ آپشن. آپ نے سب پولیٹیکل پارٹیز کی بات مان لی, چانس دے دیا, اور وڈرال بھی نہیں ہوا دونوں اینڈ سے, تو پھر آپ یو آر گوئنگ فار دا لاسٹ آپشن, یس اور نو؟ اگر رانا صاحب اگر وڈرال پہ نہیں کوئی ڈیسیجن ہوتا, کمیٹی خدا نہ خواستہ ناکام ہوتی ہے, تو آپ کے پاس سوائے ایکشن کے دوسرا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا, آپ تھوڑا سا میرے خیال میں ہچکچا رہے ہیں رضا صاحب, کھل کے نہیں آ رہے سامنے آپ. میں بالکل نہیں, میں کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کمیٹی ناکام ہوتی ہے اور یہ اپنا کام نہیں کر پاتی یا بات چیت آگے نہیں چلتی, تو رانا صاحب پھر مذاکرات, پھر ایکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے آپ کے پاس؟ چل میں ذرا ایک آخری کامنٹ لینا چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب سے. جی بریگیڈیئر صاحب, ایک آخری ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیجیے آپ کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہادتیں اختیار کر چکے ہیں, اینڈ میرے خیال میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اور ایوری ون از سیئنگ, ایون پہلے جو ڈیوائڈ آ گیا تھا, آئی وڈ سے کہ طالبان نے یا دہشت گرد جو انہوں نے جو ڈیوائڈ آ گیا تھا وہ تھا کہ جناب پولیٹیشینز بھی ڈیوائیڈڈ تھے کہ ایک کہتے تھا, ایک گروپ کہتا تھا آپریشن کریں جی, دوسرا کہتا تھا نہ کریں جی, اور اسی طرح جناب ہر جگہ پہ ڈیوائڈ تھا, ماسز میں بھی ڈویژن تھی. سو وہ ڈویژن یہ چانس کے بعد جو بھی چانس دیا گیا نہیں دیا گیا, مذاکرات کا جو بھی ہوئے نہیں ہوئے, میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ ڈویژن کسی حد تک ختم ہو گئی ہے, اور وہ ڈویژن کریٹ ہوئی تھی, بالکل ہوئی تھی, اور وہ اس پہ ایک دو رائے آ گئی تھی سامنے. اب آپ کے خیال میں سب لوگ کیا ایک پیج پہ ہیں, ایک پچ پہ ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے اور فل فلیج ہونا چاہیے, اناف از اناف, یا ابھی بھی کوئی ایشوز ہیں؟ میرے خیال میں پہلے دن سے ہی اس کے اوپر عام لوگوں میں تو کوئی دو رائے نہیں تھی. یہ جو لوگ ہیں نا, حکومت یا لوگ پاکستان کے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو, دہشت گردی نہ ہو. لیکن جو دہشت گرد ہے وہ اس پوزیشن تک پہنچے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے, اس پوزیشن کی وجہ سے جو کہ 7ویں 8ویں پاس یا ایسے لوگ تھے, وہ کروڑوں کے مالک بنے ہوئے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں اتنی پاور ہے کہ جن کی سر قلم کرنا چاہے وہ قلم کر دے, جو مرضی وہ کرے. وہ کیوں کہ باتوں میں مذاکرات پہ صرف جو ہے وہ مانیں گے, لیکن اس کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں اور کچھ ہمارے لیڈر جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ طالبان سے مذاکرات کرے, یہ ان کے لیے ایک شکست ہے. یہ ان سے ان کا منہ بند ہو گیا ہے.
جو مختلف قسم کی آرائے عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں، اور اگر ہم لوگ پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے بیوقوف نہ ہوتے تو ہمارے حکمران یہ نہ ہوتے، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس قسم کے لوگوں کو ان کے نعروں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ہم 3 مہینے میں کرپشن ختم کر دیں گے، 6 مہینے میں ایمرجنسی لائیں گے، فلانا کریں گے، جھگڑا کر دیں گے، سارے لوگوں کے سامنے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دیکھو، ہم دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ان کے یہاں پر لوگ مرتے رہے ہیں، ان کے وزیروں کو عمران خان صاحب کی طرف سے حکم تھا کہ وہ وہاں پر جائے بھی نہیں اور کوئی ان کی مذمت بھی نہ کرے، یعنی ان کے اسمبلی میں مذمتی قرارداد بھی طالبان کے خلاف منظور نہیں ہوئی۔ یہاں پر لوگ مرے پڑے تھے اور ان کے لیے بکسے نہیں تھے۔ میں کسی سیاسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے، ایک نیوٹرل آدمی کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے دن سے عمران خان صاحب اور یہ نواز شریف صاحب یہ تاریخ کے غلط سائٹ پہ ہیں، ان کو راہ راست پہ آنا ہوگا، اور ابھی آہستہ آہستہ جو ہے ان کے سامنے یہ کھل رہی ہیں چیزیں۔ اور اب سے جب سے میں یہ مذاکرات شروع کی، یہ جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جس کو آپ بان متی کا کنواں کہیں، وہ کسی بات پہ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کنسنسس پہ جائے؟ کنسنسس جو ہے وہ تو سب سے ویک پوزیشن ہوتی ہے۔ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے، آپ حکومت پہ ہیں، یہ آپ کا کام ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنا اور صحیح فیصلے کرنا اور تاریخ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے آپ نے۔ یہی چیزیں ہیں۔ پہلے بھی یہاں پر صوبائی حکومت کی سیور کی تھی، وفاقی حکومت کی سیور کی تھی۔ صوبائی حکومت نے ٹاسک کو لیڈ کیا اور جب وہ اس نتیجے پر پہنچے انہوں نے آپریشن کے لیے کہا اور اس کی جو بھی آگے مضمرات تھے ان کا فیس کیا اور ابھی تک فیس کر رہے ہیں۔ یہی لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ کریں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو ابھی یہ بتائیں نا کہ جس طرح پہلے دن سے یہ بنے ہوئے ہیں طالبان کے اسپوکس مین، طالبان کے فیور میں بات کرتے ہیں، ان کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہو کے کیسے ان کی جو ہے وہ اسپوکس مین شپ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب بالکل آپ نے کلیریفائی کر دی ساری چیزیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ رضا ہراج صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، فیصل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ایک چیز بتانا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا، وقت کی بندش ہے اس لیے مجھے ذرا وائنڈ اپ کرنا پڑے گا جلدی پروگرام۔ وہ صرف ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو لوگ، کم از کم عمران خان کو لوگ سمجھتے تھے کہ ایک بڑی لبرل پارٹی ہے، لبرل آدمی ہے اور ایک لبرل سوچ کو لے کے آگے چلیں گے۔ لوگ ان کے سپورٹر خاص طور پہ عمران خان کے کسی حد تک ڈسہارٹ ضرور ہوئے۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔